بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دنیا کی کیفیات اور آخرت کی کیفیات، اس دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں تو ایک چیز سمجھ آتی ہے۔ آپ دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیں، کسی ملک میں بھی چلا جائیں، ہر انسان کے اندر حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب موجود ہے، اور اس کے اندر شکر، صبر، توکل، یقین پیدا ہونا چاہیے۔ کسی بھی دنیا کے حصے میں چلے جائیں، یہ مال کی دوڑ ہر جگہ پر، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، ہر ایک کا ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ختم نہیں ہوتا، وہ بھی دنیا میں، آخرت کے لیے نہیں۔ کہیں پر بھی چلے جائیں، یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور دوڑ دو رستے ہیں، ادھر والا رستہ دنیا کا، ادھر والا رستہ آخرت کا۔ حکم یہ ہے کہ تم نے آخرت کی طرف دوڑ لگانی، دنیا چھوڑ کر نہیں۔ دنیا کو بھی دین کے مطابق لانا ہے، اپنی دنیا کو بھی دین کے مطابق لانا ہے، کیونکہ ہم نے شریعت کے مطابق دنیا داری کرنی ہوتی۔ ہمیں سب کا معلوم ہے کہ اللہ نے کس کا کیا حق رکھا ہے، ہم نے وہ حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے جو حق ہم دین کے مطابق ادا کریں گے تو وہ ہو جائے گی ہماری دین داری، اور جو ہم حق ادا کریں گے دنیا داری کے مطابق، اس میں حبی نبی ہو جائے گی، افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اندر کی بہترین صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کی بدترین صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے غضب کے آثار دیکھ کر بھی جو ہوش میں نہ آیا وہ ضرور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اللہ کریم کے غضب کے آثار دیکھ کر بھی جو ہوش میں نہ آیا وہ ضرور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا، دوسرے کو دیکھ کر یہ کتنی مصیبت میں ہے، خود خوش نہیں ہونا، یہ دیکھنا ہے میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، میں کہاں پر پھنسا ہوا ہوں۔ دوسرا تو پھنسا ہے تو اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، خود دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر پھنسا ہوں۔ جو بندہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کہاں پر ہوں، وہ سمجھدار ہی نہیں ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو ہر لمحے سمجھے میں کہاں پر ہوں، کیونکہ اگر کوئی مکمل ہو چکا تو باقی رہ کیا گیا؟ کچھ تو اس کے اندر حامیاں ہوں گی، اگر حامیاں ہی نہیں تو پھر تو کون ہے؟ تو معصوم ہے جس کے اندر حامیاں ہی کوئی نہیں۔ اس لیے بہترین کام اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تو اللہ کے غضب کے آثار دیکھ کر بھی جو ہوش میں نہ آیا وہ ضرور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ نصیحت کرنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، ہر ایک نے دی، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، ہر ایک نے۔ نصیحت کرنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے نہ مانا اور ان کو غمگین کیا۔ ہر کوئی چلانا چاہتا ہے اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو اپنے طریقے کے مطابق، کہ میں اس طرح چاہتا ہوں۔ ہر کوئی، فرض کو میری ڈیمانڈ ہوگی کہ یار میں آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ہوگی آپ مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، آپ کو بڑے کے معیار پر پورا اترنا پڑے گا، کیونکہ بڑے کا معیار دیکھنا پڑے گا، میں آپ کے معیار پر اترنے والا پورا ہے ہی نہیں۔ جیسے میرے پاس کوئی عام آدمی آئے، نیا آدمی آئے، تو میں صاحب کہتا ہوں بھائی میں ملنا ہی نہیں چاہتا، کہ میں بندوں کی تعداد بڑھانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے مہربانی مجھے معاف کر، میں نہیں ملنا چاہتا، صاف ہی کہہ دیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہو کر کہتا کہ آپ ملنا نہیں چاہتے؟ میں کہ کیوں ملوں گا، وجہ بتا دو۔ میں کہ میں ملنا چاہتا ہی نہیں ہوں، میں مل کے کروں گا کیا؟ میں نہ تم پر بوجھ ڈال سکتا ہوں، نہ تم سے کوئی کام لے سکتا ہوں، نہ تمہاری امیدوں پر پورا اتر سکتا ہوں، میں کروں گا کیا؟ اس لیے مہربانی کر جو۔ اب وہ جو گھر چلا جائے گا نا تو میری جان چھوٹ جائے گی، اگر میرے پیچھے رہے گا تو میری جان پھنسی رہے گی، کیونکہ ایک بندے کو بھی سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ جس وقت اسے سمجھ آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے نہیں ملنا چاہتا، میں تجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ جب ہم درگاہ پر گئے، یہ جب
عرس پر جب ہم نے اپنے طور پر گئے، وہاں پر ہمارے دوست فیض محمد صاحب خدا بخش صاحب کا فون آ گیا کہ صحیح ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، مجھ سے ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے پیغام سنا، میں نے کہا بھئی میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ درگاہ پر آ جائیں تو کافی ہے، آپ ادھر آئیں، میں نہیں ملنا چاہتا۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا، وہ نہیں آئے۔ میں ان سے کیوں ملتا بیٹے، میرا ان کو ذاتی تعلق ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر آ جاؤ، تو یہاں پر آ جاتے ملاقات ہو جاتی۔ اب وہ کہتے نہیں ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں۔ بھئی میں ملنا ہی نہیں چاہتا، میں کیوں ملوں گا؟ میرا آپ سے تعلق جس درگاہ کی وجہ سے، وہاں پر آ جائیں تو مل لیں گے، ملاقات ہو جائے گی، میرے اوپر بار کیوں کہ میرے لیے چل کر آئیں گے، مجھ پر بوجھ ڈالیں گے، میں ملنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ناراض ہو گئے، میں کہ ہو جاؤ، میں ملنا ہی نہیں چاہتا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹا میں ملنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے ملنا نہیں چاہتا، میں صرف اللہ کے لیے ملنا چاہتا، میں نہیں ذاتی تعلقات چاہتا، میں کسی کا معیار پر پورا اترنا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی آئے گا میں اس کے معیار پر نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم نے جو ہمیں طاقت دی ہے وہ ہے دین پر چلنے کی، ہم دین پر چلتے ہوئے ضرور دکھائی دیں، کسی کے معیار پر پورا اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سارے کے سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، محبت کے اپنے اپنے انداز ہوں گے۔ میں یہ کہوں یہ اس کو اس طرح محبت کرنی چاہیے، اس کو اس طرح محبت کرنی چاہیے، میں چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میں کہوں جو جس طرح چاہتا ہے کرتا جائے، اس کی اپنی محبت ہے، محبت میں وہ چیز بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی اپنی محبت ہے، کرتا جائے۔ اب میں یہ چاہوں کہ سارے ایک جیسے ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا، سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ کریم بھی سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ادھر کسی کے ساتھ ادھر۔ بندہ کہتا ہے یار تقسیم سمجھ میں نہیں آتی رب کریم، وہ سمجھ میں نہیں آتا تقسیم کہاں سمجھ آنی ہے۔ تو کہا کہ نصیحت کرنے والوں نے نیکی کی دعوت دی لیکن انہوں نے نہ مانا اور ان کو غمگین کیا، اور ان سے جواب میں کہا کہ ہم خود اپنی بلائی کو سمجھتے ہیں، ہمیں تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم سردار ہیں اور کسی کے تابع نہیں بن سکتے۔ یہ جو انا ہوتی ہے بڑی مارتی ہے، کہتے ہیں کسی کی شخصیت کو، کسی کی ذات کو پہچان کر اسے مان لینا بہت بڑی بات۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس گئے نا، ہم نے جان لیا یہ صادق المصدوق ہے، سچے آدمی، اس کے بعد ان کے خلاف کبھی کوئی خیال ہی نہیں آیا، کبھی کوئی خیال نہیں آیا۔ ابھی تک جو میرا اپنا وجدان ہے، اپنی کیفیات ہے، میں یہی سمجھتا ہوں میں ان کی دعاؤں کے سائے میں رہتا ہوں۔ تو مجھے کہے نا تمہیں ڈر نہیں لگتا، میں کہا نہیں لگتا۔ کہتا کیوں؟ میں کہا کسی کا آسرا گرنے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا، کیونکہ معلوم ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہے، ہم مضبوط نہیں ہیں، وہ مضبوط ہیں، اس لیے وہ ہمیں گرنے نہیں دیتے۔ اتنی عمر میں بھی ہم نے جو مسائل، پریشانیاں، معاملات آئے اس کھیل میں، اس تبلیغ کی آڑ میں، ہم نے کسی کی پرواہ نہیں، اپنا معاملہ سیدھا ہی رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرانے والے کوئی اور جو گرنے نہیں دیتا وہ چاہتے نہیں ہم گریں۔ میں اس کی ایک مثال بیٹے اور دیا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی، آپ مجھے میرا وہ نقص ضرور بتائیں کہ جس میں میں نے ایسا کام کیا ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ اتنی دیر میں آپ چلتے میرے ساتھ ہو گئے، آپ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ صحیح یہ آپ نے کام شریعت کے خلاف کیا، آپ نے یہاں پر آ کر چول مارتے سے ایتھے آ کے نا گال تھی وہ نہیں کہتے، مزیدار نہیں کہتے، مونگی مار گئے، یہاں پر آ کے نا دنیا داری کر گئے آپ۔ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کیا اس نے ایسے کیا کیا کام کیے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی نظروں سے گر گئے کہ یار وہ تہاڈا تے وہ انج دا ہے۔ کیا آپ میری وجہ سے نظروں سے کسی سے گرے تو مجھے بتائیں کہ ہم تیری وجہ سے نظروں سے گر گئے۔ یہ ضرور ہوگا کہ جو آپ کو جانتا ہو، جو مجھے جانتا ہو، وہ یہ کہے گا نہیں بندہ ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا تعلق جن کے ساتھ ہے وہ مضبوط لوگ۔ جب ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے ہمیں خلافت بھی دی تھی تو ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو لے کر دی ہے، اجازت سے دی ہے،
ٹھیک ہے، تو جب اجازت دینے والے اجازت دیتے ہیں تو ہم نے پھر دین کا ہی کام کرنا ہے نا، تو کر بھی رہے ہیں، دین کے ساتھ دنیا مفت میں مل جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے ہم سردار ہیں اور کسی کے تابع نہیں بن سکتے، تمہاری دوستی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کے دماغوں میں جاہلیت گھسی ہوئی تھی اور وہ بدبختی کا کوا ان پر سوار تھا۔ انہوں نے ان یوسفوں بزرگوں کو، یعنی ہر ایک کو، انہوں نے ہر اچھے کو یوسفوں کو ذلیل کیا اور پھر اس کی سزا بھگتی۔ اہل سبا کے لیے یوسف خود ان کا دل تھا جو طالب حق تھا، لیکن اس دل کو انہوں نے نفس امارہ کا قیدی بنا دیا، یعنی روح کو جسم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، روح کو جسم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اسے مادی غذائیں کھلانی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، حضور کا کیا حکم ہے کہ بھئی جو 6 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے پورے سال روزے رکھے۔ حضور کا حکم کیا ہے کہ جو 6 روزے رکھے گا ایسے ہی جیسے پورے سال روزے رکھے۔ تو رکھنا فرض ہے، نہ رکھے کو گناہ ہے، رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ دل کو سمجھائیں کہ میں نے رکھنے ہیں، میرے ہاتھ سے نبی کی بات نہ جائے، ٹھیک ہے، اب آپ کہیں مادی غذا کھانی ہے، روٹی بھوک لگ دی، پہ یہ بڑا گرمی بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، یہ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نفلی کام چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نفس آپ کو شریعت پر چلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نفلی عبادات کرنا بھی ولیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نفلی عبادت بھی کیا کریں۔ جہاں پر بات فرض کی آ جائے اس کے تابع نفل بھی ہوتے ہیں، تو نبی کی بات کو نیچے گرنا ہی کیوں دیا جائے؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو بندے نوافل پڑھتے ہیں وہ اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، یعنی ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے۔ فرض ادا کرتے ہیں، پھر نفلوں پر بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا برے کام کو۔ اس لیے نفس امارہ کی بات کو نہیں سننی، گرمی بڑی پڑ رہی ہے، یہ کچھ ہے، جب تیرا ارادہ ہو جائے گا نا، تیری گرمی بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ارادہ تیرا ہو جائے تو گرمی بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور اگر ارادہ نہ ہو تو ہر چیز ہی تجھے گرم لگے گی، مشکل ہی لگے گی۔ ابھی میں نے سمجھایا، یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق دیکھے، لیکن میں نے نفس امارہ کی بات انہوں نے کی تو میں نے سمجھایا کہ ایک چھوٹی سی بات مثال سے کہ شوال کا مہینہ ہے، روزے رکھنے۔ ہمارا دوست ہے تو اس نے مجھے کہا، کہتا مجھے نا فرض روزہ بھی رکھتے نا ڈر لگا رہتا تھا یا مجھے پیاس لگ جائے گی، میں پانی خوب پینا کرنا، بڑی مشکل سے روزے گزارنا۔ لیکن اس کے بعد مجھے پتہ لگا یہ خوف کی ایک کیفیت ہوتی ہے، میں میڈیسن لے کر آیا، دوائی کھائی، اب میں نے پورے 6 روزے شوال کے رکھ لیے ہیں، کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ بھی ایک کیا ہے نا نفسیاتی مرض ہوتا ہے، جسمانی مرض ہوتا ہے، عقلی مرض ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی پر چلنے نہیں دیتا، ڈر پیدا کر دیتا۔ تو کئیوں کا ڈر دوائی کے ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ دوائی کھا لیتے ہیں، آرام سے روزے پورے کر لیتے ہیں۔ تو اہل سبا کے لیے یوسف خود ان کا دل تھا جو طالب حق تھا، لیکن اس دل کو انہوں نے نفس امارہ کا قیدی بنا دیا، یعنی روح کو جسم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اسے مادی غذائیں کھلانی چاہیے۔ اس کی غذا تو ذکر الہی تھا۔ میں نے آگے بھی بتایا تھا، میں ہر رات سونے سے پہلے کہہ رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے سونے سے پہلے عرض کرنے میں؟ کیا حرج؟ بات کرنے میں کیا حرج؟ یا اللہ میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں ان کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں، کہہ کر سو جائے، نہ ہو تیرا کام کیا ہے؟ عرض کرنا، کر تو صحیح، سونے سے پہلے عرض کر تو صحیح۔ جب تو عرض کرے گا صدا دعا بن کر پہنچ ہی جائے گی، کب تیرا دروازہ نصیبہ جاگ جائے تجھے کیا معلوم؟ ہر رات سونے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ ہاں کیا کہنا چاہیے؟ ہر رات سونے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ چڑیا اڈی، کہاں اڈیا؟ دونوں دے طوطے اڑ گئے۔ غور سے سنو جیسے وہ سن رہا ہے، میری بات نہیں سن رہے تو کہاں پر ہو؟ بیٹے پگڑی باندھ کر بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے، میری بات سن جو میں سنا رہا ہوں، نہ میرا وقت ضائع کر نہ اپنا ضائع کر، غور سے سن۔
جو کہنا چاہتا ہوں، مسکرا۔ روح کو جسم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور اسے مادی غذائیں کھلانی چاہیے، اس کی غذا تو ذکر الہی ہے۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت کا شوق ہے۔ یہ بھی ذکر الہی ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ مانگے گا دعا کون؟ جسے محبت ہوگی، جسے یاد رہے گا، جو بھول جائے گا مانگے گا نہیں۔ جو مانگنے والا ہے اس کی طلب ہوگی، جس کو طلب ہوگی وہ مانگے گا، سوال کرے گا۔ جیسے ہی سوال کرے گا دل آپ ہی جاگے پے گا، دل خود ہی جاگنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو جو نا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، میں مانگ کیا رہا ہوں، بڑی مانگنی چاہیے نا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی غذا تو ذکر الہی تھا، وہ تو لقائے دوست کی بھوکی تھی۔ اس روح کی غذا جو ہے نا اللہ کا دیدار ہے، جب تک یہ نہیں نہ کرے کہ سب کی پیاس نہیں بجھے۔ روح کی غذا لقائے الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ جب جنت میں جا کے سب سے بڑا جو کام ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوا کرے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ صوفی کی کتاب، صوفی کی کتاب ہمارے لیے کیا کہتے ہیں حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور احادیث۔ اس لیے صوفی کی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی۔ لیکن پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چت آسمانوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آواز آئی یہ ہمارے عشق میں رہا ہے، اس کی خواہش تھی کہ ہمارا ہی دیدار کرتا رہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی ہمارا دیدار کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ہی خیال میں مست رہا، اس لیے مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے ہی خیال میں بس نظر باندھ کر ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہوں گے نا یار یہ بھی کوئی زندگی ہے، ایک طرف نظر رکھ کر بیٹھے رہنا۔ اچھا اور زندگی کیا ہے؟ ادھر ادھر نظر مارتے رہنا، پریشان رہنا۔ توجہ جب ایک ہی کام پر ہوگی، توجہ جب ایک ہی راستے پر ہوگی تو پھر ادھر ادھر کے راستے چاہیے ہی نہیں۔ منزل ہماری اللہ کی ذات ہے، منزل ہماری اللہ کی ذات ہے، راستہ ہمارا حضور ہے، حضور کی ہی تشریحات راستے شریعت کے مطابق ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ منزل ہماری اللہ کی ذات ہے۔ فرمانے لگے روح انسان کے ظلم و ستم کی خدا سے شکایت کرتی، روح انسان کے ظلم و ستم کی خدا سے شکایت کرتی، یا اللہ تو اپنی روح نج پھونکی ہے، انہوں نے عقل موت نہیں آندی، وہ توجہ ہی نہیں دیتے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یہ بھی شکایت کرتی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس بندے نے کوئی پالتو جانور رکھا ہو تو صبح کے وقت اور شام کے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تجھے چارہ دیتا ہے، تجھے کھلاتا پلاتا ہے، تجھے دانہ دیتا ہے؟ اگر کہیں کہ ہاں دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کر کے جاتے ہیں، اور اگر نہیں دیتا تو اس کے لیے بد دعا کر کے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی پالتو جانور پالے ہوتے ہیں یہ بھی ان کی روحانیت کا ذریعہ ہے۔ اگر ان کو دانہ دے گا تو دعا لے گا، اگر نہیں دے گا تو بد دعا لے گا۔ اس لیے مقررہ وقت پر اپنے جانوروں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جس کہتے ہیں جان کو پال رہے ہیں، جانور کو پال رہے ہیں، وہ آپ کی روحانیت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس کے ذریعے ہمیں روحانیت نہیں ملتی۔ روحانیت کی بات سمجھا دی کہ جو پالتو جانور ہیں جب ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تیرا خیال رکھ رہا ہے۔ آپ جب کسی کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، جو ہماری ذمہ داریوں میں آتے ہیں۔ روح انسان کے ظلم و ستم کی خدا سے شکایت کرتی ہے، وہ اسے فرماتا ہے صبر کرو۔ روح کہتی ہے دوست مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے، مجھے نفس کے ہاتھوں مادی تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی، جیسی حضور علیہ السلام کو یہود کے ہاتھوں اور حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی تھی۔ لیکن ہمیں یہ چیخیں سنائی نہیں نہ دیتی، روح کی چیخیں ہمیں سنائی نہیں دیتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کوئی چیخیں مار رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ جس وقت جب میں ابھی آپ کو سکھا رہا ہوں کیا کہ رات کو سونے سے پہلے کہنا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میں سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر طلب ہوگی تو آپ کو اندر سے چیخ کی آواز میں تو نکلے گی نا، یا اللہ میں دیکھنا چاہنا، یا اللہ میں دیکھنا چاہنا۔
یہ بھی جو طلب بھی ہوگی نا، یہ بھی ایک دعا، ایک چیخ، آواز ہوگی۔ اس طرح جب روح کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے، روح کو اس طرف نہ لگایا جائے، روح کو دنیا داری میں رکھا جائے، تو پھر روح بھی چیخیں مارتی ہے، کس بندے نے اندر آ کے پھنس گئی، جسے ہوش ہی کوئی نہیں ہے، جسے اللہ اللہ کرنے کا بھی جوش اور ہوش نہیں ہے، کس کے اندر آ کر پھنس گئی۔ اپنی روح کو اپنے ہی جسم کی قید سے چھڑانا چاہیے، اپنی روح کو اپنے ہی جسم کی قید سے چھڑانا چاہیے، اور یہ چھوٹے گی تب جب ہم نفسانی خواہشات کو کم پورے کریں، بشری تقاضوں کو کم پورا کریں، اور روحانی تقاضوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کریں۔ مین چیز آ جاتی ہے کہ اپنے فرائض پورے کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اندر صبر، شکر، توکل، یقین پیدا کریں، اور ہمیشہ اس دنیا کو چھوٹا سمجھ کر آخرت کو بڑا سمجھ کر بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کریں۔ روح کہتی ہے اب مجھے فراق برداشت نہیں، جدائی برداشت نہیں، میں اللہ کریم کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اب مجھے فراق برداشت نہیں، تو مجھے اپنے پاس بلا لے یا خود میرے پاس آ جا۔ وہ ایک پڑھا تھا میں نے کہیں پر، شعر بھول نہ گئے ہوں، وہ شعر تھے، یہ جو ریگے دشت فراق ہے، یہ رکے اگر تو پتہ چلے کہ جو فاصلوں کی سلیب ہے وہ گڑی ہوئی ہے کہاں کہاں۔ یہ رکے اگر تو پتہ چلے میں تھا کس نگر تو رہا کہاں۔ یہ رکے اگر تو پتہ چلے کہ میرے نصیب کی یہ رکے اگر تو پتہ چلے کہ زمان و مکان کی یہ وسعتیں تجھے دیکھنے کو ترس گئیں، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ یہ رکے اگر تو پتہ چلے، وہ جب میں نے پڑھا تھا نا پتہ نہیں سال پہلے، تو مجھے نا بڑا اچھا یہ اشعار لگے کہ جو ہوتا ہے نا سلیب گڑی ہوئی ہے، کہاں کہ پتہ تو چلے یار میں کدھر ہاں، اے کدھر ہے، پتہ تو چلے میرا وقت کون کھا گیا یار، کو پتہ تو چلے نا میں کہاں پر ہوں۔ تو وہ نا ایک طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا اب مجھے فراق برداشت نہیں، تو مجھے اپنے پاس بلا لے یا خود میرے پاس آ جا۔ خدا سے جدائی کی کیفیت تو کفار بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، چہ جائے کا مومن برداشت کرے۔ کل قیامت والے دن کہا جائے گا نا ہم نے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، نہ تم ہماری نظر کرم کے مستحق بنو گے، جنہوں نے دین کو برباد کیا۔ چیخیں نکل جائیں گی جہاں اور کوئی ہوگا ہی نہیں، ایسے تو ہوگا نا کسی نے کہا نا کوئی نہ ملتا نہ مل، وہاں پر ایک اللہ اور سارے بندے، اور آواز آئے گی ہم نے نہیں ملنا، ہم نے شکلیں نہیں دیکھنی، تباہی ہے۔ اس لیے تو میں ابھی کہہ رہا ہوں رات کو سونے سے پہلے نبی کا دیدار کرنا ہے، رولا پاؤ، انہیں رولا پاؤں گے تو کچھ ہوئے گا نا، کسی نہ کسی کے لیے تو کوئی نہ کوئی تجلی گرے گی نا۔ خدا سے جدائی کی کیفیت تو کفار بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، چہ جائے کا مومن برداشت کرے۔ فراق میں بیگانوں کا یہ حال ہے تو اپنوں کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح تڑپتے ہوں گے۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا نا حج کا، میرے جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن بس میرے ایسے دل میں آیا کہ یار میں اپنے اللہ کے پاس جانے سے انکار کروں۔ بس جب میرے یہ دل میں آیا نا کہ میں نے انکار نہیں کرنا، میں نے انکار نہیں کرنا، میں نے جانا ہے، تو اس وقت میرا دل نہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شاید اگر میں انکار کر دیتا تو وہ کیفیت ذرا اور ہوتی، لیکن جب میں نے انکار نہیں کیا تو اب کیفیت کچھ اور ہے۔ اب نہ یہ محسوس ہو رہا ہے جون دی دھوپ ہوئے گی، اب نہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پریشانی کوئی ہوگی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ میں نے جا کر اپنے کیا کہتے ہیں دن وہاں پر چیک کر کے گزارنے کیسے، اپنے رب کو بلانا کیسے، یاد کیسے کرنا ہے، کسی کا حج خراب نہیں ہونے دینا۔ یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ کسی کا حج جو ہے خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم حج کر کے صحیح آ جائیں گے۔ یار کام کرنا ہے بڑا سا، تو پھر بڑا سا کام کرنا ہے تو پھر پڑھائی کریں گے نا، چھوٹا جگہ کیوں سوچیے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ وہ پیچھے جو قصہ چل رہا تھا نا کہ ایک دیہاتی جو تھا نا وہ آیا کرتا تھا ایک شہری کے پاس رہنے کے لیے، تو شہری اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اس نے دعوت دی دیہاتی نے کہ آپ بھی میرے پاس آیا کریں۔
اس کے بیوی بچوں نے کہا اتنا آپ کا ترلے منتیں کرتا ہے تو چلا جایا کرے. اب اس کا کنٹینیوشن میں آ رہا ہے. دیہاتی نے ایسی خوشامد کی کہ شہری خواجہ کی ہوشیاری کو دیوانہ بنا دیا. یاد رکھ جو بات بھی تیرے لیے دوست سے جدائی کا سبب بنے اس کو نہ سننا چاہیے. جو بات بھی تیرے لیے دوست سے جدائی کا سبب بنے اس کو نہ سننا چاہیے. پھر غور سے سن لیجیے کیا بات انہوں نے کہی. جو بات بھی تیرے لیے دوست سے جدائی کا سبب بنے نہ سن. میں نے آگے سمجھایا, انہوں نے کہا ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں, میں جن سے ملنے آیا میں ان سے ملوں کہ تجھ سے ملوں؟ پاگل ہے, میری تو توجہ سراپا ان کی طرف ہے, میں کیوں ملوں؟ ملنا ہی نہیں چاہتا. اس لیے وہاں پر کیا تھا؟ رکت قلبی تھی, کیفیت تھی, جوش اور جذبہ تھا اندر. مجھے خود سمجھ آ رہی, رونا کوئی نہیں تھا, آنسو ایسے ہی بہتے تھے, پتہ نہیں سمجھ نہیں مجھے آ رہے تھے اس وقت. درگاہ پر آنسو خود بخود بہ رہے تھے, یقین مانے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہے تھے, رو تو میں رہا نہیں, یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو جب جدائی ہمیں برداشت اس لیے نہیں ہے کہ غیر اللہ کی بات سنیں, اس کی طرف رخ کریں تو توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی. توجہ ادھر رکھنی ہے, ادھر نہیں. اس کی سنیں کا وقت نہیں ہے, وقت ملتا ہے تو آتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ تو شہر میں رہنے والا ہے, اب تو سن رہا ہے اس کی بات اور ادھر جانے لگا, غور سے سن, اپنا راستہ کھوٹا نہ کر. اس میں بھی ایک نکتے کی بات سمجھا دیتا ہوں. پنڈا تھاما تو لوگ کر یاد ہے نا, اس بندے نے ملن جس نے پیسہ کما کر فیکٹری کا آنر بن گیا ہو, مل کا مالک بن گیا ہو, وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے. تو آتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کے پنڈ سے نا, آپ کے دیہات سے ایک بندہ آپ سے ملنے چاہتا ہے. کہتا ہے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ نہیں, وہ کہتا ہے جی میرا دوست ہے. کہتا ہے یار اسے کوئی پیسے پوسے دے کے نا جان چھڑا لو. نہیں جی وہ آپ سے مل, کہتا ہے میرا وقت ضائع کرنے آیا. نہیں آپ سے بڑی محبت کر رہا ہے, بلا لیتا ہے. اب وہ آ کر کہتا ہے تینوں پتا ہے خطوں کسی نے بھج گئی سی, تینوں پتا ہے مائی مر گئی ہو. وہ ایسی باتیں کرتا ہے, کہتا ہے یار یہ حالے اتنی پھنسیا ہے, میں نے کی سنا رہے, میری منزل کچھ اور ہے. میں 10 منٹ کسی کو دیتا ہوں تو کوئی کاروباری لائن اختیار کر لیتا ہوں, یہ پاگل آ کے میرے پاس وقت ضائع کر. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ مجھے وقت نہیں دے رہا, امیر ہو گیا ہے, متکبر ہو گیا ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے, اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ وقت تجھے دے, اس کی کہتے ہیں اوقات کے مطابق بات کر, ٹھیک ہے؟ جو تیرا سوال ہے وہ بات کر. اب وہ تیرا جرانہ نہیں ہے یار. ان کی فیکٹری ہے, میں کبھی ان فیکٹری میں بن بلائے نہیں گیا, کبھی نہیں گیا. ان سے پوچھ لیں, کبھی نہیں گیا. کیوں بیٹے؟ وہ کام کرنے آئے ہوئے ہیں, میں وہاں پر جا کے ان کا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ وہ میری فیکٹری نہیں ہے, وہ اس لیے کہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیوں وقت ضائع کیا جائے کسی کا؟ میں کسی کے پاس بھی اس کا وقت ضائع کرنے کے لیے جانا نہیں چاہتا. بیٹے اس کا وقت ہے, میں کیوں لوں؟ میں وقت دے رہا ہوں نا, یہ وقت دینا جو ہے یہ ہم سب کے فائدے کے لیے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہاں پر جا کر یہ مجھے چائے پوچھیں گے, بیٹھے یا دیگر. میں اس کی دوسری مثال سمجھا دیتا ہوں. ہم جب دفتروں میں کام کیا کرتے تھے نا, جو بندے بیٹے ریٹائرڈ ہو جاتے تھے نا, ریٹائرڈ نوکری سے نکل جاتے تھے, وہ آتے تھے نا تو کام کرنے والا کام کر رہا ہوتا. اب وہ کہتا تھا کہ جب میں سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا میں بھی دوسروں کو ٹائم دیتا تھا, یہ مجھے ٹائم دے. وہ کہتا میں افسر کے پاس یار کام لے کر جانا ہے, تو بیٹھ. اسے تکلیف ہوتی ہے. میں جاتا ہی نہیں, کسی کے پاس ہی نہیں جاتا. میری وجہ سے کیوں کسی کو تکلیف ہو, میں جانا چاہتا ہی نہیں, مجھے کام ہی نہیں پڑتا. مجھے جس سے کام ہے وہ میرے سارے کام بنا دیتا ہے, کام رکتا ہی نہیں ہے. کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالے کام پورا بیکری پورا کر دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اگر 100% نہیں تو 99% کام ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ 99% کام اللہ کریم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں کی محبت ہے, ابرار کو آواز آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, کسی کو آواز دو آ کے بات سن جاتا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مجھے کیا ٹائم لینا ہو ٹائم بھی لے لیتے ہیں, ٹائم مانگے تو ہم ٹائم دے بھی دیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم جو ٹائم دیتے ہیں وہ ہمیشہ دین کا ہی ہوتا ہے, ذاتی نہیں ہوتا. اچھا جی, یاد رکھ جو بات بھی تیرے لیے دوست سے جدائی کا سبب بنے اس کو نہ سننا چاہیے.
معمولی فائدے کے لیے بڑا نقصان گوارا نہیں کرنا چاہیے. معمولی فائدے کے لیے بڑا نقصان گوارا نہیں کرنا چاہیے. سورہ جمعہ میں قصہ بیان کیا گیا کہ ایک بار مدینہ میں گیہوں کا آٹا فروخت کرنے والا قافلہ آیا. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے. صحابہ آٹا خریدنے کے شوق میں حضور کو نماز پڑھاتے چھوڑ کر چلے گئے. اس پر صحابہ کرام مورد عتاب بنے. انہوں نے تھوڑے فائدے کے لیے بڑا نقصان کیا اور حضور کا ساتھ چھوڑ دیا. صرف 10-12 صحابہ وہاں موجود رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کی صحبت تمہارے لیے بہتر تھی. رزاق تو میں ہوں, گیہوں کو بھی تو میں ہی رزق دیتا ہوں, تو تمہارے توکل کو کیسے ضائع کرتا؟ تم لوگ گیہوں کے لیے اس سے جدا ہو گئے. جس نے گیہوں آسمانوں سے بھیجا ہے, کیونکہ نبی سے جدا ہونا خدا سے جدا ہونا ہے. تو پانی کی بطخ سے کم نہیں جو دعوت دینے والے کو بعض کو جواب دیتی ہے. بعض بطخ سے کہتا ہے کہ تو پانی سے نکل, دیکھ جنگل میں کیسے شکر بکھری پڑی ہے. بطخ نے کہا بعض جا, کیونکہ پانی میرے لیے امن کا قلعہ ہے, خشکی کی عمدہ خوراک میرے کسی کام کی نہیں, میں جتنے میں ٹھیک ہوں. اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ تھوڑے منافع کے لیے بڑی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہاں پر میرا ذاتی نقطۂ نظر ہوتا ہے, یہاں پر ہمارا جو 1 گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے نا, وہ 24 گھنٹے جو 23 گھنٹے ہوتے ہیں ان سے بہتر ہوتا ہے. سکون مل جاتا ہے, بلکہ شفا مل جاتی ہے, راحت مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے. ادھر آ کر بیماری دور ہو جاتی ہے, جتنی مرضی تکلیف ہونا حل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے یار کچھ گین کیا ہے یار, دل میں اور کیا کہتے ہیں نا تجلی سی لگتی ہے, پڑ گئی ہے, دل حرکت میں آ گیا یار, ایسے لگتا ہے تعلق جڑ گیا یار. کیونکہ بیٹے جب ہم بات ہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی کے لیے کر ہی نہیں رہے, کسی کے لیے کر ہی نہیں رہے, بات ہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو فرمانے لگے شیطان انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا بعض بطخوں کے لیے تھا. جب شیطان دنیا کی محبت کا لالچ دلائے اس کو دھتکار دو, اور روزی کے بارے میں انسان کو توکل سے کام لینا چاہیے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے آپ وسیلے نہ بنائیں. آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بنانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ والا بنانا ہے. بنسبت اس کے ہمیں کمائی کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اللہ والے نہیں بیٹے. ہمارے اوپر ہر طرح کی ذمہ داری آتی ہے. ہم نے کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, آگے پہنچانا بھی ہے. اس لیے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑنے کو تو ہم رہبانیت کہتے ہیں, تو رحمانیت تو ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و اسرا کے 3 صحابہ آئے جو مجھے یاد پڑتا ہے, پوچھا حضور کی عبادت, کہا یہ تو بہت تھوڑی ہے. ایک نے کہا میں کیا کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا میں روزے ہی رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں بس ساری رات جاگوں گا. حضور کو ان کی کیفیت کا پتہ چلا, بلایا تینوں کو. میرے خیال سے حضرت سلمان فارسی تھے, حضرت علی تھے, ایک صحابہ مجھے بھول کے, ان طرح کے بڑے صحابہ تھے. حضور نے بلایا, آپ نے ارشاد فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں, میں جاگتا بھی ہوں, میں اٹھتا بھی ہوں, میں شادیاں بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے ہی نہیں ہے. بھاگنا تو نہیں ہے نا بیٹے. ہمیں جو اللہ کریم نے ہماری نسلیں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ ہم نے ان کو بھی اللہ والا بنانا ہے, ہم نے ان کو بھی دیندار بنانا ہے. اس لیے جب شیطان دنیا کی محبت کا لالچ دلائے اس کو دھتکار دو, اور روزی کے بارے میں انسان کو توکل سے کام لینا چاہیے. پختہ کار حاجہ نے بہت عذر کیے کہ میں دیہات کو چلا جاؤں گا تو یہاں کاروبار کا انتظام نہیں ہو سکے, لیکن اس کے تمام ہیلے تقدیر خداوندی کا مقابلہ نہ کر سکے. قضا کے مقابل آدمی مجبور ہوتا ہے. جو سرتے پہنی نا بندہ بھول جانا میں کرنا کی. تو یہی بات یہاں پر سمجھ آ رہی تھی کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نہ جاؤں. یہ جو مجھے بلا رہا ہے نا دیہاتی, آ کے میرے پاس کچھ وقت گزار لو, میں بہانے بنا دوں. لیکن سمجھایا کہ جب قضا آتی ہے نا تو آنکھیں بند ہو جاتی. جیسے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آئیں گے ہماری روح کو قبض کر کے لے جائیں گے, بہانہ کوئی نہیں چلے گا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے یہ ہے, میرے وہ ہے. اپنے دل میں ابھی سے ہی یہ ڈال لیا ہوا ہے کہ یا اللہ کوئی کام کرنے والا باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب دنیا سے جانا ہے. جب بھی قضا آئی ہم چلے چلیں گے. ہمارے اندر اتنی طلب ہونی چاہیے اللہ کریم کی کہ موت سے نہ ڈریں اور اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں.
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کچھ کر کے نہیں جانا. حضور کی حدیث کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی نا، انہوں نے کہا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، سارا کچھ نہیں، اگر کوئی دینے کی وصیت بھی کرے گا تو 1/3 ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھو. تو باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ ہوتے نا جنہاں دی اولاداں نے تنگ کیتا ہوندا نا، تو وہ کہتے ہیں میں تہاڈے واسطے چھڈ کے ہی جانا، میں لا کے ہی جانا. وہ کسی ٹرسٹ کو دے جائے گا، کسی کو دے جائے گا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جو ٹرسٹ میں آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ کیوں دینا چاہتا؟ نہیں دینی چاہیے. جو جن کا حصہ دے، جان چھوڑ، تیرے اپنی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں بس نفرت ہو جاتی نا، نفرت ہو جاتی. میں ایک بندے کو جانتا تھا، مولوی صاحب تھے، تو وہ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، تازہ پانی پیتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے. چلو کوئی بات نہیں، تم نہ پیو. انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بھی حرام کیا ہوا تھا، تم بھی نہیں پی سکتے. یار خدا دے بندیا، کام تیرا ہے، تو کر. ان کے لیے کیوں کرتا ہے؟ ان کا تو کام ہی نہیں ہے، انہوں نے کو مجاہدہ کرنا ہے، ان کو تو پینے تھے شربت. ان کے لیے بھی وہی رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں جو تھی نا وہ اچھا نہیں سمجھتی. جو مجاہدہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں، بیٹے پینٹ شرٹ پہنی ہے، جو مرضی پہنی ہے، دستار باندھنی ہے، نہیں باندھنی، 2 چیزیں بہت ہے. ایک تم نے داڑھی رکھنی ہے، یہ واجب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، فرائض پورے کرنے ہیں، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں. اب میں یہ کہوں کہ ایز اے پیر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرا پتر میری گدی سنبھالے، میں پاگل ہوں؟ آپ بیوقوف ہیں؟ یہ نسل در نسل ڈالٹا چلانا ہے. اور بیٹے آپ کے اندر جو چیز پیدا ہو جائے گی نا، آپ کسی کے نہیں، نبی کے غلام. میں آپ کو کسی کے سپرد کر کے نہیں جانا چاہتا، آپ کو اللہ کے سپرد ہونا چاہیے. آپ کے اندر کی جو صلاحیت ہے اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جو بندہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس غلامی کا تصور ہی نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں نا، جو ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے یہی گروپ ہیں بیٹے، پیری مریدی کے گروپ ہی چلتے تھے، کیونکہ اہل حدیث حضرات دیگر تو ہوتے نہیں نا تھے. یہاں پر چلتے ہی گروپ یہ تھے کہ یہ پیر 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 پیر، درگاہ پیر 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 چلتے تھے. علم بہت کم ہوتا تھا. یہاں پر یہی جادوگری چلتی تھی، طویل داغو دم درود کی، اور صبر شکر توکل تو حال حال ہوتا تھا. مریدوں کی اصلاح تو ہوتی ہی نہیں تھی، اور مریدوں کی اصلاح کرنا یہ ولیوں کا کام تھا. آپ دیکھ لیں میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد دیکھ لیں وہ حال نہیں ملے گا، وہ بات نہیں ملے گی. یہ وہ لوگ تھے جو کچھ کر کے گئے ہیں، ان کا نام تھا. باقیوں نے کیا کیا ہے؟ مکھی دے مکھی ماری، کتابیں لکھ دی، مکھی میں مکھی، اور کچھ نہیں کیا. اس کی چیز چوری کر کے اپنے نام پر لگا لی، کچھ نہیں کیا. میرا کام اصول اور قانون سکھانا ہے. کیا ہے؟ اصول اور قانون سکھانا. پیر کون ہوتا ہے، مرید کون ہوتا ہے، طریقت کیا ہوتی ہے، سلوکی راہ کیا ہوتی ہے. میرا کام اصول و قانون سکھانا ہے. باقی آپ لوگوں نے خود بڑا بن جانا، نسل در نسل غلامی نہیں کرتے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ قضاء کے مقابل آدمی مجبور ہوتا ہے، زمین سورج کی تپش برداشت کرنے پر مجبور ہے. اسی طرح انسان قضاء کے ہاتھوں لاچار ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے، اے انسانو ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں، یا اللہ مٹی کا ہر ذرہ تیرا ذکر کرتا ہے، ہم بھی مٹی کے ہیں، ہمارا بھی ذرہ ذرہ تیرا ذکر کریں، مہربانی فرما. بات سے بات بنائی جاتی نا بیٹے. یا اللہ مٹی کا ہر ذرہ تیرا ذکر کرتا ہے، ہر شے تیری تسبیح کرتی ہے، ہم بھی مٹی کے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے، اس لیے ہمارا بھی ذرہ ذرہ تیرا ذکر کرے. اور جب قبر میں رکھے جائیں، مٹی کے ساتھ مٹی رکھی جائے تو ہماری مٹی زیادہ نور والی ہو، تاکہ قبر روشن آپ کی وجہ سے بیٹے ہو. کیونکہ آپ کے اندر جو یہ پمپنگ اسٹیشن ہے دل کا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا نا تو پھر روشنی بہت زیادہ ہے. ابھی نہیں نظر آئے گی، ابھی تو سمجھ ہی نہیں نا آ رہی کیا ہمارے. آپ ابھی نماز پڑھی، کیا ملا پتا کچھ نہیں، یہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا. کیونکہ ایک بات پر غور و فکر کر لیں، سارے کے سارے اللہ والے سنجیدہ ہوتے ہیں، دنیا داری سے باہر ہوتے ہیں، خرافات میں پڑھتے نہیں، شریعت پر چلتے ہیں، اس لیے وہ سب سے الگ نظر آتے ہیں، اس لیے وہ سب سے الگ نظر آتے ہیں.
ہمارا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، ہم نے شادیاں بھی اٹینڈ کرنی ہیں، ہم نے دیگر جگہوں پر بھی جانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اس لیے ہم شور شرابہ زیادہ پسند کرتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، انجوائمنٹ ہونی چاہیے، شادی پر ہلا گلا ہونا چاہیے، ہمارا یہ کام ہے. ان بیچاروں کا یہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ سب سے اللہ کے تھلگ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے نہیں ہوتے، اس لیے وہ سب کو چھوڑ کر کہتے ہیں مجھے شامل نہ کرو، جو مرضی کرو، وہ تمہارا کام ہے. تو کہا گیا اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے. دیکھ لو خاک ساری اختیار کرنے والوں کو سرخ روئی حاصل ہوتی ہے، بیج مٹی میں مل کر نشو نما پاتا ہے. تو ہاکی بن جائے گا تو میں تجھے بڑے روحانی مراتب سے نوازوں گا. پانی آسمان سے زمین کی طرف آیا تو زمین سے نکل کر انسان کا جزو بنا اور انسانی صفات اختیار کر کے عرش تک پہنچا. عالم کے اجزاء حرکت و سکون میں یہی کہتے ہیں کہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں. ان پوشیدہ اجزاء کے ذکر اور تسبیح نے آسمانوں میں گلگلہ مچا رکھا ہے. آخرکار شہری حاجہ کی ثبت قدمی کا پہاڑ دیہاتی کی خوشامد کے سیلاب کے سامنے ٹھہر نہ سکا. قضا ہر جگہ کار فرما ہے. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا ہم اللہ کی قضا سے اللہ ہی کی قضا کی طرف فرار اختیار کرتے ہیں، قضا سے کوئی تدبیر رہائی نہیں دلا سکتی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول اس لیے بیان کیا گیا کہ جب حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک کیا کہتے ہیں سلطنت فتح کی نا، تو وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر جانا چاہتے تھے. جب وہاں پر جانے لگے تو وہاں طاعون کی بیماری تھی. مشورہ کیا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. دوستوں نے کہا کہ جہاں پر بیماری ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جو وہاں پہ ان کو نکلنا نہیں چاہیے. جہاں پر بیماری ہے وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جو وہاں پر ان کو نکلنا نہیں چاہیے تاکہ دوسروں کو بیمار نہ کرے. تو اس لحاظ سے ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور یہی اسی طرح حدیث کا مفہوم ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر یہ بات کی تھی، ہم قضا سے قضا کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور یہ جو جتنے تھے نا صحابہ کرام وہاں پر، وہ طاعون کی بیماری سے فوت ہو گئے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ادھر، جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جانا نقصان دہ ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے. اپنے آپ کو ایسے نہیں ڈال دینا چاہیے وبا میں. جب اللہ کی طرف سے بیٹے کوئی وبا آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، کوئی مائی کا لال اسے نہیں صحیح کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاتھ ڈالے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. اس لیے دعا کر سکتے یا اللہ کا حل کر دے بس. وگرنہ اللہ کی طرف سے آئی ہو، مائی کا کوئی لال اسے ختم کر دے، ناممکن ہے. یہ تو ایسا ہے نا، تو کسی کو کہا جائے جی مذاق ہے. ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا جی دعا کیجیے گا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو. میں کہا اللہ کی مرضی، جو پیدا ہو. کہتا ویسے تو میں الٹرا ساؤنڈ کروا لیتا ہے، بچی ہے گی. میں کہا ہو سکتا ہے تاری دعا لگ جائے. تو سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ انہیں پتہ ہے لگ گیا ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ سارے وہ بھجدا پیا قضا بدل جائے، چیز بدل جائے. بھئی اللہ کی مرضی ہے. اب تو دوسروں کو آزمانا چاہ رہا ہے، کہڑا پیر ہے جو انجن کر دے. جب آ گئی تو اب تو نے رکھنا ہے ایسے اپنے آپ، اب ٹلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. اب پریشانی نہیں لینی. اب کہنا یا اللہ تیری مرضی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ڈرنا کس بات کا؟ اس لیے ہمارے لوگ کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں نا، پیروں کو آزمانے والے، وہ جو کہتے ہیں کہ یار ہماری پریشانی دور ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا رحمان.